अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो पिछले दो लेसन क्या फर्स्ट और सेकंड लेसन समझ आया आपको? अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आज हम बेसिक 10 वावल पढ़ेंगे। अगर टेक्निकली देखूं तो बेसिक वावल्स तो 6 कहलाते हैं, 6 हैं, लेकिन ताकि सीखने में आसानी हो हमें वो रास्ता इख्तियार करना है। तो चलते हैं अपने लेसन नंबर 3 की तरफ। वावल्स। पहला वावल है टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। इसको हम कहते हैं आ। ये सिंगल ए की जगह भी इस्तेमाल होगा और डबल ए की जगह भी इस्तेमाल होगा। जैसे उर्दू में मैं लिख रहा हूँ अलिफ मद आ, आ, तो डबल ए से भी मुराद है आ। क्या वोकल की आवाज़ आएगी कैसे? आ। सेकंड, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ई ओ। उर्दू में भी लिख रहा हूँ ये। जब हम ज़बर देते हैं ना, ये जो उर्दू मेरे जानने वाले दोस्त हैं, और आगे इसका इट्स मीन के हम वाव को खुले अंदाज में नहीं पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ ओ ओ ओ। इसको हम पढ़ेंगे ओ। इसमें कोई कैद नहीं है ज़ेर ज़बर की। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ओ, जैसे इंग्लिश का ओ होता है। जैसे मैंने कहा ना, इसको अगर पढ़ना होगा तो हम ये इंग्लिश का ओ है ना, इसको आधा काट दे तो हमने आधे ओ पे रुक जाना है। ओ ओ। इसके बाद आ गया ऊ। ये हम पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ आएगी डबल ओ और यू। इसको हम ये इसकी वॉइसेस भी साथ लिख रहा हूँ, तो इसको हम पढ़ेंगे ऊ ऊ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऊ। इसके बाद आ गया अ। इसको ई यू अ। इधर ये इसका आगे हमज़ा है उर्दू में अ। मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ कि इसको पढ़ने का अंदाज क्या है। उसके बाद आ गया ई। ये आई की जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको क्या, इसकी वॉइस क्या होगी? ई। ये वाली इसकी आवाज़ है। साउंड क्या है? ये है साउंड। उर्दू वाले दोस्त तो आसानी से समझ सकते हैं। ई हमने लिखा सिंपली 6 पहले मैंने लिखे हैं। अमूमन दोस्त या जैसे मेथड में चलता है कि आ के साथ या कर लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको समझ आए। हम बाकी इसके जो ये की आवाज़ है वो हम सामने लहदा लिख लेंगे। इनको प्रोनाउंस करते हैं। इसके कि प्रोनाउंस करने में हमारे माउथ की, हमारे फेस की क्या शक्ल बनेगी, कैसे लिपसिंग होगी। पहला हम बोलते हैं आ, जैसे किसी को बुला रहे होते हैं दूर से, आ आ। जब हम कहेंगे ना सेकंड वावल ओ, तो क्या होगा? आ ओ। ये खुले मुंह को हमने ऐसे अंदर की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करना है। आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ। उसके बाद आएगा ओ। राउंड हो गया है मेरी लिपसिंग। मेरे जितने लिप्स जो है ना, कैसे ओ। और इसको क्या करेंगे? ऊ। अब 4 शक्लें बन चुकी हैं। आ ओ ऊ, आ ओ ऊ, आ ऊ। यहाँ पर ये चारों शक्लें बन गई हैं। जहाँ पे हमने कहा ना आ, वहाँ पे हम ओ नहीं कह सकते। मुंह ऑटोमेटिकली राउंड चला जाएगा। ओ ऊ। और जब हमने ऊ कहना है तो ऐसे दांत बंद करेंगे, ऐसे दांत बंद करेंगे और अपनी ज़बान को कहीं टच नहीं करेंगे। तो क्या लफ्ज़, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी? अ अ अ। और ई आ ओ ऊ ई आ ओ ऊ ई आ ओ ऊ ई। अब ये 6 बेसिक हैं, इन्हीं में से 4 आगे ये बने हैं।
لیکن ہم اتنے لمبے پروسیجر میں نہیں جاتے تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائیں. یہ ڈبل لائن میں جب آئے گا تو ہم اس کیا کہتے ہیں؟ یا، وائی کے ساتھ یا اس کے سامنے جیسے آ یا او. اب یہ ہو گیا یو، وائی ای او. یہ دیکھیں نا، اس کے پیچھے میں نے صرف وائی لگایا، ای او کے پیچھے میں نے وائی لگایا تو یہ ہو گیا یو. کیونکہ ای بیچ میں آ گیا تو اس لیے ہم او کو مکمل نہیں پڑھ سکتے. یو جیسے آ یا او، یو او. اور یہ ہو گیا یو. یہ اس پہ بھی میں زبر دے دیتا ہوں یو. اور یہ اس پہ کوئی زیر زبر دوں گا، اس کو نارملی پڑھیں گے، لانگ کر لیں گے یو کیونکہ او یو. اس کے بعد آ گیا او کے ساتھ آ گیا یہ یو، جیسے آ گیا وائی ڈبل او یو. یہ ادھر پیش اردو والے دوستوں کے لیے. تو یہ کیا بن گیا؟ یا یو یا یو یا یو آ یا او او ای. یہ 10 بیسک واول ہیں ہمارے. اب اسی طرح ان کے بھی رائٹنگ میتھڈ ویسے ہی ہے کہ ہم نے وہ اصول نہیں چھوڑنا کہ لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ ٹاپ ٹو باٹم، بائیں سے دائیں لکھنا ہے اس کو اور اوپر سے نیچے. پہ آپ کو کر دیتا ہوں کہ جیسے میں آ لکھا نا تو یہ اوپر سے نیچے آ، اور یہ لیفٹ ٹو رائٹ او. یہ 2 اسٹروک آرڈر میں آ گیا آ، اور پھر او 1 2، یہ بھی 2 اسٹروک آرڈر میں آ گیا او. اب 3 یہ بھی 2 اسٹروک آرڈر میں آ گیا، یہ اوپر سے نیچے 1 اور بائیں سے دائیں 2. یہ او 1 2. اسی طرح یہ ایک اسٹروک آرڈر میں ہے اور یہ ای ایک اسٹروک آرڈر میں ہے ای. اس طرح یا 1 2 3 اسٹروک آرڈر میں آ گیا یا. اب یہ سارے 3 اسٹروک آرڈر والے ہیں. یہ 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. تو رائٹنگ اسٹروک آرڈر بھی ساتھ آ گئے اور ہم بیسک 10 واول بھی ہم نے کر لیے. کیونکہ تیسرا لیسن ہے ہمارا. میں ایک بار پھر آپ دوستوں کے لیے رپیٹ کرتا ہوں. آ او او ای یا یو آ او ای یا یو آ یا او یو ای. اچھا دوستو، ایسے ہی ہے اس کا بھی لکھنا. آپ کو کم از کم 100 ٹائم اگر آپ لکھیں گے نا آ بول کے تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ بس جائے گا. جیسے میں اس لیٹ سے کہ ہم یہ لکھتے ہیں، یہ تھا ہمارے پاس سنگل ہے اور اس کا پروننسیشن یہ آ. اب ہم اسے کہیں آ آ آ آ آ آ آ آ آ. ایسے ہی اس کو تقریباً 100 ٹائم لکھ لیں آپ. اور اسی طرح اگلا بھی لکھ لیں او 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 ایسے کر کے. تو آٹومیٹکلی کانسوننٹ کے بعد ہم نے اس کو اس کے ساتھ جمع کرنا ہے، کیونکہ پہلے کانسوننٹ آنا ہے پھر واول آنا ہے. تو آٹومیٹکلی ہوگا جیسے ہم نے کانسوننٹ پہلا کانسوننٹ سیکھا تھا گی یوک یہ جی، تو یہاں پہ اگر ہم اس کو لگایا تو یہ بن گیا گا جی اے گا. اسی طرح یہ آٹومیٹکلی پروننسیشن اس کے لفظ بننے شروع ہو جائیں گے اور ہمیں پڑھنی آ جائے گی. اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا لیسن ہوگا اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. اب اس میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو 2 چیزیں آج میں آ رہی ہیں
کہ میں نے آپ کو وہاں پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیسن میں کہ ورٹیکل واول اور ہاریزنٹل واول، ورٹیکل واول کھڑے واول اور ہاریزنٹل جو ایسے نیچے ایسے بچھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم عام لفظوں میں سادہ الفاظ میں کھڑے واول اور لیٹے واول کہتے ہیں اپنے اردو کے انداز میں سمجھانے کے لیے، لیکن ایکچولی تو یہ ورٹیکل واول اینڈ ہاریزنٹل واول، اس کی بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے ان دونوں کا ٹیبل بنائیں گے تو ہمارے سامنے ان کی ساری آوازیں سامنے آ جائیں گی، تو ہم یہاں سے ہم اس کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ اس کے لکھنے کی پریکٹس بہت ضروری ہے کہ ہم نے جیسے پہلے 100 ٹائم گیوک لکھا ہے، 100 ٹائم نین لکھا ہے، 100 ٹائم دگت لکھا ہے، اسی طرح جب ہم ان کو لکھیں گے تو آٹومیٹکلی جب ان کی آوازوں کو ہم ملائیں گے، ضم کریں گے، واول سیکنڈ پر ہوگا، کنسوننٹ پہلے ہوگا، تو کنسوننٹ کی فرسٹ وائس اور واول کی آواز ملائیں گے تو وہ جیسے یہ لکھا ہے، یہ گیک اور گا، یہ بن گیا کیا؟ گا. اس طرح ہم آگے چلیں گے. تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو یہ واول سمجھ آئے ہوں گے. اب ان میں جو ورٹیکل واول ہیں اور ہاریزنٹل واول ہیں، اس کے لیے میں آپ کو اگلے سیشن میں ضرور بتاؤں گا. اور اس کے بعد ہم نے ان کو ٹیبل بنانے کے لیے اس کا سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے. اور ایک وہ بات کہ جو شیعت کی آواز سین کہاں آتی ہے اور شین کہاں آتی ہے، یہ ہم کنسیڈر کریں گے اس کو اور سمجھیں گے اس کو. ہم جا کر جو ان کا ٹیبل بنائیں گے، ہم کنسوننٹ واول کو دونوں کا ٹیبل بنائیں گے، وہاں ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں آپ محنت کریں گے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے. اس لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. گڈ بائے.